بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک استاد نے اپنے ایک ساتھی استاد کے بارے میں تحریر کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اس استاد کے حسن سلوک اور دعا سے نمازی بن گئے اور بعد میں اسلام کے داعی بن گئے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سعودی عرب کی ایک بستی میں ایک اسکول تھا، اس میں 6 اساتذہ تھے۔ میرا تقرر ہوا تو ہماری تعداد 7 ہو گئی۔ اساتذہ سبھی نمازی تھے، بس ایک استاد نماز نہیں ادا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے اساتذہ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے۔ غالباً انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ڈٹا رہا، اس لیے اسکول میں اس کے اور دوسرے اساتذہ کے درمیان کشمکش جاری رہتی۔ جب میں بطور مدرس وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنے والے استاد کے ساتھ دیگر اساتذہ کا رویہ بڑا سخت ہے۔ جب وقفہ ہوا تو میں نے دیکھا وہ الگ تھلگ ہے اور دوسرے ٹیچر ایک جگہ خوش گپیوں میں مصروف ہے۔ میں نے اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ میں اسکول میں نیا آیا تھا، لہٰذا میں اس کے پاس گیا، اس سے تعارف کے بعد پاس ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر میں اس کے پاس آیا، اس کے حالات دریافت کیے، اسے بھی مجھ سے کچھ انس ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہے، چونکہ تم بھی اکیلے رہتے ہو، اس لیے جب تک تمہاری بیوی اور بچے نہیں آ جاتے مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں مکان کا کرایہ ادا کروں گا۔ اتنی جلدی اس بستی میں مکان ملنا آسان نہیں۔ اس نے کچھ دیر بعد میری بات مان لی اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی کہ دیکھو، میرے اندر خیر نہیں، میں بہت اچھا آدمی نہیں، نماز نہیں پڑھتا اور یوں بھی اسلام سے خاصا دور ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن اکٹھے رہتے ہیں، اگر ہمارا گزارا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے لیے علیحدہ مکان تلاش کر لوں گا۔ اگلے دن سے میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میں اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ میں صفائی کرتا، کھانا تیار کرتا، اپنے کپڑے استری کرتا تو اس کے بھی کر دیتا۔ اس دوران میں نے کبھی اس سے نماز یا دین کے حوالے سے گفتگو نہ کی۔ چند دنوں میں ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو گئے۔ وہ میرے اخلاق سے بڑا متاثر تھا، میں بھی اس کی خدمت میں کمر بستہ ہو گیا۔ ایک دن عصر کے وقت میں نے چائے تیار کی، اس کو تھرمس میں ڈالا اور ٹیبل پر رکھ کر اسے بلایا۔ اب ہم دونوں چائے پی رہے تھے کہ اچانک قریب کی مسجد میں عصر کی اذان سنائی دی۔ میں نے چائے کا کپ وہیں رکھا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے مجھے اٹھتے دیکھا تو کہنے لگا، تم ہر روز 5 مرتبہ مسجد جاتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اگر تم چاہو تو تم بھی ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لو۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ اب ہم دونوں مسجد گئے۔ میرے ساتھی نے وضو بھی نہیں کیا تھا، جماعت کھڑی ہونے میں وقت تھا۔ میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور اپنے دوست کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، جتن کیے، اور اب میں اس کو مسجد میں لے آیا ہوں۔ اے میرے رب، اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ذرا بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگا، ایسی راحت جس کی کوئی مثال نہیں۔ میں نے کہا، اچھا تو تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ہے، میری تم سے درخواست ہے کہ غسل کرو اور وضو کرو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ دین کے اوپر سختی سے کاربند ہو گیا، ہماری دوستی میں اضافہ ہو گیا۔ اب میں نے مدرسے کے دیگر اساتذہ سے کہا، دیکھیے، آپ لوگوں کا اس سے معاملہ درست نہیں تھا۔ اخلاق، حکمت اور دعا کے ساتھ میں نے اس کو نیکی کی دعوت دی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر یہی استاد جو کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، کچھ عرصے بعد اسلام کا داعی بن گیا۔ حکومت نے اسے بیرون ملک بھیجا، وہاں بہت سارے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔